ہم اکثر کہتے ہیں کہ میری طبیعت ذرا بوجھل ہے، میرے پیٹ میں ایک گرا سی پڑ گئی ہے، جیسے کہ کھچاؤ ہو، میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ محض محاورے نہیں ہیں، بلکہ اعصابی اور کیمیائی حقیقتیں ہیں۔ آپ کا جسم ہر لمحہ آپ کے خیالات اور یادوں کو ایک زبان میں بیان کر رہا ہوتا ہے، اسے ہم جسم کی زبان کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینکل سائیکولوجسٹ۔ آج ہم بات کریں گے مائنڈ اینڈ باڈی کنیکشن کی۔ ناظرین، آپ کے ذہن اور آپ کے جسم کا ایک گہرا رشتہ ہے، اور ہم میں سے اکثر ہم لوگ عموماً ذہنی صحت اور جسمانی صحت کو دو جدا جدا چیزیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی وجود کی دو مختلف زبانیں ہیں۔ دماغ اور جسم مختلف قسم کی کنورسیشن اور گفتگو میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، اور یہ گفتگو کو کون سا میڈیم اور کون سا چینل چلا رہا ہوتا ہے؟ آپ کے اعصاب، آپ کے ہارمونز، آپ کے کیمیائی رطوبتیں اس گفتگو کو چلا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا قوت مدافعت کا نظام اس گفتگو کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا ہر جذبہ ایک کیمیائی رد عمل پیدا کرتا ہے۔ جب آپ پریشان اور مضطرب ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کا امگڈالا ایک خطرے کا سگنل جاری کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر کورٹیسول اور ایڈرینلین ہارمون خارج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن ذرا تیز ہو جاتی ہے اور آپ کا سانس چھوٹا پڑ جاتا ہے، شارٹنس آف بریتھ۔ اس کیفیت میں آپ کا جسم لڑنے یا بھاگنے پر مجبور یا آمادہ ہو جاتا ہے، جسے ہم فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ والا جو نظام ہے یہ وقتی طور پر تو کارآمد ہے کہ آپ کو خطرے سے بچا رہا ہے، لیکن اگر یہ لمبے عرصے کے لیے ہو تو پھر یہ نقصان دہ ہے۔ یعنی یہی فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس اور آپ کا امگڈالا سگنل جاری کر رہا ہے، خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، اگر یہ کیفیت لمبے عرصے کے لیے ہو جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جسم مستقل بنیادوں پر اسٹریس موڈ میں جینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ظاہر ہوتا ہے طرح طرح کے جسمانی مسائل، جس کی وجہ آپ کی انگزائٹی ہوتی ہے، سر درد، سر کا بھاری ہونا، آپ کے سانس کا رکنا، آپ کے سینے پہ بوجھ محسوس ہونا، ہارمونز کا امبیلنس ہو جانا، آپ کے عدم توازن کا شکار ہو جانا، آپ کے وزن میں تبدیلی ہو جائے، آپ ہمیشہ تھکے ہوئے اور کمزور دکھائی دیں، آپ کی قوت مدافعت میں مسائل آنا شروع ہو جائیں۔ ناظرین، یہ سب چیزیں سن کے پریشان مت ہوں، جسم خراب نہیں ہو رہا ہوتا، جسم احتجاج کر رہا ہوتا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ اٹھا چکا ہوں۔ دی لینگویج آف دی باڈی، ہم جسم کی زبان سمجھنے سے پہلے اس تمام چیز کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا دماغ ایک ٹیم کی طرح کام کرتا ہے، ٹیم کے ڈیفرنٹ پلیئرز ہیں۔ یوں مان لیں جیسے یہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے آپ کا دماغ۔ اس ریاست میں مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، جو اس ریاست کو باہمی تعاون سے چلاتے ہیں۔ اس میں ایک ادارہ ہے امگڈالا لمبک سسٹم، جو خطرے سے بچاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ آپ کے برین کی آرمی ہے، یہ فورسز ہیں جو آپ کو خطرے سے الرٹ کرتی ہیں اور خطرے سے بچانا چاہتی ہیں۔ اس کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کو یہ ناگہانی آفات سے، خطرات سے بچانے کا ایک الرٹ جاری کرتی ہیں کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں، یا آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، یا آپ کو کوئی باڈیلی کوئی خطرہ ہے۔ اسی طرح آپ کے برین میں ایک ادارہ ہے انٹلیکچوئلز کا، ایک ادارہ ہے ججز کا، جو فیصلے کرتے ہیں، جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ جو آپ کے برین کے انٹلیکچوئلز ہیں، یہ آپ کو سوچنے سمجھنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ کیا ہو کہ آپ کے دماغ کے ادارے اپنا کام سلو کر دیں، یا کوئی ایک ادارہ ڈومیننٹ ہو جائے، دوسرے اداروں کے کام میں رکھنا ڈالنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ آپ کا امگڈالا، آپ کا فوج کا ادارہ، اگر یہ دماغ پہ حکومت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے انٹلیکچوئلز ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، آپ کے انٹلیکچوئلز کام نہیں کریں گے، آپ کی لاجک، ریزننگ مفلوج ہو کے رہ جائے گی۔ آپ ہمیشہ وہ سگنل کے زیر اثر رہیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو یہ فیلنگ دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں کینسر ہے، تمہیں کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے، تمہیں السر تو نہیں ہے، تم اتنا کھانستے رہتے ہو، کہیں ٹی بی کے ٹیسٹ کروا لو۔ یہ تمام آپ کا ادارہ امگڈالا یہ چیزیں آپ کو کروائے گا۔ اس دوران میں آپ کا یہ والا ادارہ انٹلیکچوئلز کا، پروفیسرز کا، ججز کا، یہ ریسٹ پہ چلا جائے گا۔ جب یہ ادارہ ڈومیننٹ پلے کرے گا فوج کا، تو باقی ادارے جو ہیں وہ مفلوج ہو جائیں گے، وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ادارے کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تو باقی ادارے کام نہیں کر پا رہے ہوں گے۔
ایسے میں وہ جو میں نے آپ کو سمٹمز بتائی ہیں وہ تمام آپ کو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ برین ایک ٹیم کی طرح کام کرتا ہے اور ٹیم کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ہر کام کو الاٹ کیا جاتا ہے، ہر کام کے لیے کوئی ادارہ تعینات ہے، کوئی آپ کا برین کا آرگن مقرر ہے، اسے وہ کام کرنا ہے۔ اور اگر تمام ادارے بخوبی اپنا کام نبھائیں گے، اچھے سے کریں گے، تو آپ کے برین کی یہ کنگڈم پھلے گی پھولے گی اور آپ خوشی محسوس کریں گے، اور اسی وجہ سے آپ کا دماغ اور آپ کا جسم پوری طرح سے فعال رہے گا، فنکشننگ میں رہے گا، پروڈکٹیو رہے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ کے برین اور باڈی کی حفاظت پہ مامور آپ کا امگڈالا، آپ کا آرمی کا ادارہ اگر ٹیک اوور کر لیں اور الرٹ جاری کر دے کہ خطرہ ہے، کچھ خطرہ ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی پوری باڈی میں ایک سنسیشن دوڑ جائے گی، آپ بالکل مفلوج ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر تو یہ ود ان سیکنڈس ہو، خطرہ ٹل جائے تو یہ صحیح ہو جائے کیفیت، تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ لمبے وقت کے لیے ہو جائے تو آپ کو طرح طرح کی سمٹمز آئیں گی جو کہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ النس انزائٹی کی سمٹم آئیں گی، جی اے ڈی کی سمٹمز آئیں گی، کارڈیوفوبیا ہو جائے گا، اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس ہلچل کی کیفیت میں آپ کی پوری باڈی میں، آپ کے پورے نروس سسٹم میں ایک کیاؤس کی کیفیت آ جائے گی۔ کیاؤس، کمپلیٹ ڈس آرڈرڈ اینڈ کنفیوژن سٹیٹ۔ یاد رہے کہ اگر یہ تمام ادارے آپس میں کوپریٹ کریں اور بیرونی دشمنوں سے لڑیں، جو وائرس آ رہے ہیں، جو بیماری کا حملہ آ رہا ہے، اگر یہ اس کی آپس میں مل کے مقابلہ کریں اس کے، تو پھر یہ تمام چیزیں بہترین طریقے سے کام کریں گی، اور یہ کیمیائی مادے مل کے ایک توازن قائم کریں گے اور آپ کا مائنڈ اور باڈی ہیلدی رہے گا۔ اور اگر یہ کیمیائی توازن عدم توازن میں بدل جائے تو آپ کے کیمیکل امبیلنس آپ کے اندر طرح طرح کے سمٹمز پیدا کریں گے، جس کا آپ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ لیتے رہیں گے، گولیاں پھانکتے رہیں گے، وہ کیمیائی عدم توازن پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو پائے گا جب تک کہ ہم اس کی روٹ کاز کو سمجھ نہیں لیتے۔ ایسے میں آپ کے امگڈالا کو سلو ڈاؤن کرنا، آپ کے انٹلیکچوئلز اور آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کا سٹیمولیٹ ہونا، ڈیسیجن میکنگ کرنا اور ریکال کرنا پاسٹ میموریز کو، یہ بہت ہی اچھی کیفیت ہوگی۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ کا جسم کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے جو آپ کا شعور بھول چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تو کہتے ہیں باڈی کیپس دی اسکور۔ ایک انسان، اس کا بچپن ٹرامیٹک گزرا، اس کا شعور وہ چیزیں بھول جائے گا، کیا کیا ظلم ہوئے تھے، کیا کیا ابیوز ہوا تھا، لیکن اس کا جو جسم ہے وہ تمام صدمات کو اپنے اندر سٹور کر لے گا۔ جسم نہ صرف یہ ساری چیزیں یاد رکھتا ہے بلکہ وہ یہ چیزیں کہتا ہے جو آپ کا دل اور آپ کا دماغ کہہ نہیں پاتا۔ جسم کے زبان اس کی علامات ہیں، جیسے کہ آپ کا جبڑا سخت ہو جائے تو سمجھ لیں آپ نے کوئی غصہ اپنے اندر دبایا ہوا ہے۔ اگر آپ کا سینہ بھاری محسوس ہو تو سمجھ لیں آپ کوئی گہرا غم اپنے اندر دبائے ہوئے ہیں۔ آپ کی گردن میں کھچاؤ ہو تو سمجھ لیں شاید آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ آن پڑا ہے، اور کمر درد اکثر جذباتی بوجھ کی علامت ہوتی ہے۔ ناظرین، پہل تو جسم آہستہ سے اپنی زبان میں آپ کو کچھ بتاتا ہے، آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے، ہلکی سی بے چینی، تھوڑا سا پیٹ میں کچھ اپسیٹ ہو جائے، نیند کا خراب ہو جانا، ایک گہری آہ بھرنا۔ لیکن اگر آپ اس کو نہ سنیں، اس کی بات کو دبا دیں کہ خیر ہے، کچھ نہیں ہے، نیند آپ کو آ نہیں رہی، آپ اس کو نوٹس نہ لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ اسے کہیں کہ خیر ہے، تو پھر جسم چیخنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی چیخنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جسم کا ٹوٹنا، جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا ہونا اور طرح طرح کی بیماریوں کا آ جانا۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہوں، اس میں ایک شفا کا راستہ بھی ہے، ایک ہیلنگ پروسیس بھی موجود ہے۔ ناظرین، جس طرح سٹریس اور دباؤ آپ کو نقصان دیتا ہے، اسی طرح آپ کو محفوظ ہونے کا احساس شفا بخشتا ہے۔ یعنی جب آپ کے دماغ کو یقین ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے انسٹیٹیوشن کو، امگڈالا کو، آرگن کو، آرمی کو یقین ہوتا ہے کہ آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کو کوئی ایکسٹرنل ڈینجر نہیں، کوئی انٹرنل ڈینجر نہیں، تو یہ شفا پانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو الرٹ جاری کیا ہوتا ہے، وہ جو کیاؤس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ تھمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ خود پہ رحم کرنا، دوسروں سے اچھے تعلقات بنانا، خود کو شاباشی دینا، خود کی چھوٹی چھوٹی سی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنا، ان کے اوپر خود کو ایک اپریشیشن دینا، یہ تمام چیزیں آپ کے امگڈالا کو سلو ڈاؤن کریں گی۔ اس سے آپ کا پیراسمپیتھٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا، متحرک ہوگا، اور وہ آپ کی دل کی رفتار کو بے قابو ہونے سے بچائے گا، آپ کے دل کی رفتار کو کنٹرول کرے گا۔ آپ کے پٹھے جو سخت ہو چکے ہیں، جو آپ کا جبڑا بھینچا ہوا ہے، اس کو نرم کر دے گا۔ آپ کا سانس گہرا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ جو شارٹنس آف بریتھ ہو رہا تھا
وہ اب گہرے سانسوں میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کی قوت مدافعت بہترین ہو جائے گی، آپ کا ہاضمے کا نظام اچھا ہونے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مائنڈ فلنس، ڈیپ بریتھنگ، گہری لمبے سانسیں لینا، نرمی سے اپنے وجود کو حرکت دیتے رہنا اور دعا کرنا اور شکر گزاری کرنا، یہ انسان کے امیگڈالا کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں اور انسان کے پورے نروس سسٹم میں چینج آتا ہے۔ اور آپ کے دوسرے انسانوں کے ساتھ دل سے گہرے اور خالص رشتے بنانا، اچھے کنیکشنز بنانا، یہ بھی اس میں بہتری لاتا ہے۔ ایمان، امید اور محبت اور معافی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے نروس سسٹم کو بہتر اور فعال کرتے ہیں، اور آپ کی باڈی نے جو ماضی کا سٹور کیا ہوتا ہے اس سے جان چھڑوانا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ایمان، محبت، یقین، معافی، یہ صرف احساس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اعصابی واقعات ہیں جو شفا کی کیمسٹری بدل دیتے ہیں۔ بچپن کے زخم، وہ پشیدہ باتیں جو ہم نے چھپا رکھی ہیں آج بھی۔ ناظرین، کبھی کبھی جو درد ہمیں آج محسوس ہوتا ہے اس کی روٹ کاز، اس کی جڑیں آپ کے بچپن میں ہوتی ہیں، اور وہ صرف یادیں نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کے داخلی جذباتی نقشے ہیں جو محبت، خوف اور تعلقات میں ہمارا درد بن کے سامنے آتے ہیں۔ اگر محبت آپ کو بچپن میں جو ملی وہ کنڈیشنل تھی، وہ انکنڈیشنل نہیں تھی، تو آج آپ محبت کے متلاشی ہوں گے۔ اور اگر آپ کے جذبات کو شک کی نظر سے دیکھا گیا یا نظر انداز کیا گیا تو آج آپ کسی دوسرے کے جذبات کو شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ فلاں میرے ساتھ اچھا کیوں پیش آ رہا ہے؟ یقیناً کوئی بات ہے، کوئی لالچ ہے، مجھے اس سے نقصان پہنچنے والا ہے۔ اگر بچپن میں گھر میں لڑائی جھگڑے تھے اور بہت ڈراؤنا ماحول تھا تو آج ذرا سی بھی بحث آپ کو اس سروائیول موڈ میں لے جائے گی، اس فریز رسپانس میں لے جائے گی کہ جیسے پتہ نہیں وہ والی کیفیت دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہے۔ یہ سب بچاؤ کی پرانی حکمتیں ہیں، لیکن اب یہ تمام چیزیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ آپ کا جسم وہ تمام چیزیں یاد رکھتا ہے جو آپ کا دماغ بھول جاتا ہے۔ آپ کا ٹراما آپ کی ایک کہانی کی شکل میں نہیں رہتا، وہ آپ کے جسمانی احساس کی شکل میں آپ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ جسم کا بالکل ڈیفینسو موڈ میں آ جانا، سکڑ جانا اور اکڑ جانا، اور یا پھر بھاگنا شروع کر دینا، اوائڈ کرنا سچویشن سے، یہ تمام ماضی کی بازگشت ہے جو آپ کے اندر گونج رہی ہے۔ اسی لیے ہم بعض اوقات عقل سے یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی محفوظ ہیں، لیکن جسم ابھی بھی اس پرانے منظر میں جی رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، شفا تب شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے جسم کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اس کو جج نہیں کرتے، اس کو سنتے ہیں، اس پہ شرم نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں۔ شرم کرنے کی بجائے اپنے جذبات کو ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، نہ کہ آپ ہمیشہ خود سے یہی سوال کرتے رہیں کہ میرے اندر کیا خرابی ہے۔ ایک تھراپسٹ ہونے کے ناطے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ کے ٹریگرز آپ کی کمزوریاں نہیں بلکہ آپ کی کہانی ہے جو سنی جانے کی منتظر ہے۔ یاد رہے کہ جسم اور ذہن الگ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی کہانی کے دو کردار ہیں۔ جسم وہی بولتا ہے جو دل محسوس کرتا ہے، اور شفا تبھی آتی ہے جب ہم سننا شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنے جسم کو دشمن نہ سمجھیں بلکہ ایک رہنما سمجھیں۔ یہی آپ کو بتاتا ہے کہ کب رکنا ہے، کب سنبھلنا ہے، کب سلو ہونا ہے اور کب محبت کرنی ہے، خود سے بھی اور دوسروں سے بھی۔ فی امان اللہ۔